تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے مجھے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیغمبروں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور قرآن ان کی حکایات کو، ان کے واقعات کو، ان کی زندگی کے جو گزرنے والے تمام حالات ہیں ان کے اوپر قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ واقعات صرف اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں اور ان سے نصیحت اور ہدایت لیں۔ قرآن حکیم کو ہم نے جو ایک خاص چیز بنا رکھی ہے کہ ہم قرآن کو صرف بوقت ضرورت پڑھتے ہیں، یہ اس لیے نہیں تھا، یہ ہدایت کے لیے تھا۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ گزارش کی تھی۔ اب قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے قصے، انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو کہ نافرمان ہو گئی تھی اور طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں ان میں بیماریوں میں گھر چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر نے جب یہ کہا کہ یہ قوم مجھ سے قابو میں نہیں آ رہی ہے، باز نہیں آتی، تو اللہ رب العزت نے کہا تم نے پیغام پہنچا دیا، اب یہ ہے کہ اپنے لیے ایک کشتی تیار کرو اور جو ماننے والے ہیں ان کو کشتی میں بٹھاؤ، اور دنیا کی باقی جو تمام مخلوقات ہیں ان کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھاؤ اور کشتی لے کے نکل پڑو، باقی قوم کو، تمہاری اس پوری قوم کو میں نیست و نابود کر دوں گا۔ بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، تو بیٹے نے نافرمانی کی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت سے پوچھا بیٹا، کہا اگر وہ تمہارا ہوتا تو تمہارے راستے پہ چلتا، اسے کشتی پہ نہ بٹھانا، اس لیے کہ وہ ان بدبختوں میں ہے جو اپنے رب کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ پیغمبر کا بیٹا پیچھے رہ گیا، پیغمبر نے اپنے ماننے والے لوگوں کو اس کشتی میں بٹھایا اور چل دیے۔ پوری قوم، ان کی بیوی، ان کا بیٹا تمام غرق ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی ان باتوں کو نہیں مانا تھا کہ جو وہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنی قوم کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ صاحبو، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی شخص کسی بڑے گھر کا عزت مآب ہے، وہ کسی عالم کا بیٹا ہے، وہ کسی مفتی کا خاندان ہے، وہ کسی علم و فضل کے خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ بے راہ روی کرتا رہے تو اس کا رب اسے معاف کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کا اپنا عمل مقبول ہے آپ کے حق میں، یا کسی کی دعا جو آپ نیکی کرتے ہوئے کسی سے لیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے اولادوں کو جب اتنا اچھا کھانے پینے کو دیتے ہیں، پہناوا اچھا دیتے ہیں، ماحول اچھا دیتے ہیں، گاڑی اچھی دیتے ہیں، انہیں طرح طرح کے کھانے اور نعمتیں ان کی خدمت میں ہم لا کے دیتے ہیں، تو یہ صرف وہ چیزیں ہیں جو پیٹ کی، جو جسم کی پیاس بجھاتی ہیں، آگ بجھاتی ہیں۔ وہ چیزیں جن سے جسم آگ میں جاتا ہے ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بچہ بہت لاڈلا ہے، بیٹی بہت پیاری ہے، یہ بچہ میرا اکلوتا ہے، بڑا مانگ مانگ کے میں نے اللہ سے دعائیں کر کے میری بیوی نے اور میں نے یہ بچہ لیا ہے، اس لیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اولاد کا مقصد صرف پیدا کرنا نہیں ہے۔ اولاد پیدا ہونا تو رب کی رضا کا ہو گیا، اگلا معاملہ جو اس کی تربیت کا ہے وہ میرا اور آپ کا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا بچہ رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتا، اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا ان دنوں میں، جبکہ عادت ڈالنے کے لیے یہ دن سب سے بہترین ہیں، تو آپ یقین رکھیے گا، آپ جان لیجئے گا، اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ کیونکہ اولاد کی بگڑتی ہوئی صورتحال پہ ان سے کوسچن نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کتنی کوشش کی تھی، تم نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں رزق حلال انہیں کھلایا تھا؟ اگر کھلایا تھا تو ان کے اعمال پہ توجہ رکھی تھی؟ اگر اعمال پہ توجہ رکھی تھی تو آج دین کے باغی کیوں ہیں؟ وہ آج ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ
اور اپنے جتنے بھی سوشل میڈیاز اور جتنے بھی ڈیوائسز ہیں وہ ان پہ اپنے راتیں گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، کیا اس وقت کا کوئی حصہ قرآن پڑھنے کے لیے رکھا ہے؟ کبھی آپ نے چیک کیا؟ اگر نہیں کیا ہے، اگر روز بچوں سے یہ نہیں پوچھا کہ آج تمہارے کتنے سپارے ہو گئے ہیں، تو سمجھیے ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں، وہ میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی ہے۔ یہ مسلم معاشرے کی روایت ہے۔ ہم 11 مہینے اپنی دنیاوی علتوں میں الجھے رہتے ہیں، ایک مہینہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مہینہ اللہ کی قربت کا ہے، چلیے یہ بھی غنیمت ہے۔ اس گئے گزرے دور میں جب تمام چیزوں کا فرق مٹتا جا رہا ہے، اگر یہ بھی احساس دل میں ہے کہ رمضان کی عزت اور رمضان کا احترام اور اس میں للہیت آ جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ محبت ضرور کیجئے، لیکن ایسا موقع نہ کوئی آئے کہ جب ساتھ لینے کا وقت ہو تو آپ کا رب حکم دے دے کہ یہ تو صرف تیرا نسب ہے، یہ علم و عمل میں، یہ کردار میں تو تمہارا نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ بچوں سے والدین کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کی، تم نے ان کی خدمت کی، کیا تم نے ان کے ساتھ احسان مندی کی؟ یہ بات تو یہاں تک بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے والدین کی تربیت کی؟ نہیں، تربیت مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی کرنی ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں اگر آپ زیادہ سینسٹیو ہیں، اگر آپ کو یہ ہے کہ میرے بچے، تو پھر بھائی شروع ہی سے، میری بہن شروع ہی سے، میری بیٹی اپنی زندگی جب آپ کو اولاد ملتی ہے تو شروع ہی سے اپنے مزاج کو، اپنی تربیت کے انداز کو اس طرف لے کے جاؤ کہ آپ کا بچہ خاندانی نسبی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی آپ کا رہے، آپ کے اعمال کی، آپ کے کردار کی، آپ کے حسن اخلاق کی جھلک اس میں آنی چاہیے۔ یہ بچے آپ کا ورثہ لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اپنے اخلاق کا ورثہ ان کے نام کیجئے تاکہ آپ کا نام نیکیوں کے ساتھ زندہ رہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، کوشش کر کے اس طرف آتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے دین کی طرف لے کے آئیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا